أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم طاسين تلك آيات الكتاب المبين نتلو عليك من نبأ موسى وفرعون نتلو عليك من نبأ موسى وفرعون بالحق لقوم يؤمنون إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم إنه كان من المفسدين ونريد أن نمن على الذين استضعفوا ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون صدق الله. رمضان کا مہینہ قرآن کا مہینہ اسی مبارک مہینے قرآن نازل ہوا، اس کا قلب محمدی پر نزول شروع. سب سے زیادہ جو عمل رمضان مبارک میں پسندیدہ ہے، جس کی مقدار میں سال کے دوسرے مہینوں کی بنسبت ہم سب کو بہت زیادہ اضافہ کر دینا چاہیے، وہ ہے قرآن کی تلاوت. ایک حد تک الحمدللہ امت مسلمہ رمضان میں قرآن کی تلاوت کا معمول بڑھ گیا ہے. پھر ایک اور قدم آگے بڑھ کر یہ بات بھی توجہ طلب ہے کہ پورے اسلام کو سمجھنا قرآن کو سمجھے بغیر ناممکن ہے. اللہ کرے کہ کوئی امت مسلمہ کے اندر اپنی اس کمی کو دور کرنے کی فکر پھر سے واپس رکھے اور قرآن مجید کو پڑھ کر سمجھنے اور سمجھ کر پڑھنے کی کوشش ہر مسلمان مرد اور عورت کرنے لگے. چاہے 2-3-4 آیتیں ہوں جن کے ترجمے تفسیر وغیرہ کی مدد سے عام مسلمان بھائی اور بہن نوجوان وہ قرآن کو سمجھنے کی کوشش کو اپنی زندگی کا روزمرہ کا معمول بنا. انہی پہلوؤں کے پیش نظر یہاں یہ معمول کو
تو دوسرا پہلے سے چلا اس کا مائک نیچے ہے، ایسے کریں گے اس کو تو آواز نہیں لگے گی۔ سورہ نمل تک پہنچا تھا۔ سورہ نمل کی آخری چند آیتیں ابھی باقی تھی، لیکن میں نے مناسب سمجھا تھوڑا غور کرنے کے بعد کہ آج سلسلے درس کو سورہ نمل کے بعد مختصر جو صورت ہے سورہ قصص اس سے شروع کیا ہے۔ سورہ قصص کا مطلب ہے واقعات کی صورت، تاریخ کی صورت، تاریخ میں پیش آنے والے کچھ بہت اہم اور سبق آموز واقعات کے بیان پر مشتمل ہے یہ صورت۔ صحابہ کرام کی جو تربیت ہوئی وہ صرف بیانوں کے ذریعے نہیں، صرف بیانوں کے ذریعے کبھی بھی مکمل تربیت نہیں ہوتی۔ حالات آتے تھے صحابہ کرام پر اللہ کی تقدیر سے، اور ان حالات کے مطابق ان حالات کے درمیان رہنمائیاں اترتی تھیں اللہ کی طرف سے قرآن مجید میں۔ جب رہنمائی حالات کے درمیان اترتی ہے، ان لوگوں پر جو حالات سے دوچار ہیں، جو مقابلے کے میدان میں کسی الگ تھلگ دنیا میں نہیں، تو اس وقت اللہ کا کلام کیونکہ وہ میدان عمل میں ہوتے تھے تو ان کی سمجھ میں بھرپور طریقے پر آتا تھا، انہیں کسی تفسیر کی ضرورت ہی نہیں تھی۔ جیسے میں مثال کے طور پر سمجھانے کے لیے اکثر ایک تشبیہ دیتا ہوں، روز نہ دہرانی پڑے، اگر ذہن نشین ہو جائے تو مستقل کام آئے گی۔ وہ فرض کیجئے کہ دو ٹیموں کے درمیان فٹ بال میچ ہو رہا ہے اور دونوں ٹیموں کے جو کوچ اور ٹرینر ہیں وہ باہر بیٹھ کر میچ دیکھ رہے ہیں، اور دونوں کوچ کڑی نظر رکھے ہوئے ہیں اپنے ٹیم کے ایک ایک کھلاڑی پر، اور جیسے ہی وہ محسوس کرتے ہیں ان دونوں میں سے کوئی ایک کہ ہماری ٹیم کے فلاں کھلاڑی سے یہ غلطی ہو رہی ہے، اگر یہ غلطی دوبارہ ہوئی تو ہو سکتا ہے کہ گول پڑ جائے اور ہم ہار جائیں، تو وہ کوچ کرتا یہ ہے کہ پانی کے گلاس کے بہانے اس کھلاڑی کے پاس ایک ہدایت بھیجتا ہے، پبلک جو بیٹھی میچ دیکھ رہی ہے وہ یہ دیکھتی ہے کہ کوئی شخص بھاگتا ہوا پانی کی بوتل لے کر جا رہا ہے، اور وہ پانی اس کو دیتا ہے
اور چپکے سے کان میں کوچ کی بھیجی ہوئی ہدایت نقل کر دیتا ہے کہ سر نے یہ کہلایا ہے. اس میں زیادہ وقت تو ہوتا نہیں, 1 منٹ آدھا منٹ, جتنی دیر میں وہ پانی پیے گا اتنی دیر میں اس کو وہ بات پہنچا دینی ہے. تو بہت کم لفظوں میں وہ پیغام بھجواتا ہے کوچ. اگر سننے والوں میں وہ لوگ ہوں جو فٹ بال سے واقف ہیں تو مثال کے طور پر ایک پوزیشن ہوتی ہے فٹ بال ٹیم میں لیفٹ ان کی, ایک رائٹ ان ایک لیفٹ ان. یہ بہت کرٹیکل پوزیشنیں ہوتی ہیں کیونکہ عام طور پر اسی کے حملے جو بناتا ہے وہ اور جو پاس دیتا ہے وہی گول میں کنورٹ ہوتا ہے. اب ایک ٹیم کا کوچ دیکھتا ہے کہ سامنے والے کا لیفٹ ان جو ہے بہت مضبوط ہے اور اس کے حملے کو ہماری ٹیم ٹھیک سے روک نہیں رہی ہے. جو پیچھے والے پوزیشن والے کھلاڑی ہوتے ہیں, چاہے وہ ہاف بیک ہو چاہے وہ فل بیک ہو, وہ بہت چستی کے ساتھ اس لیفٹ ان کے حملے کو روک نہیں رہے ہیں. اگر آئندہ اس نے پھر وہی جال بنا اور پاسنگ سے وہ آگے بڑھا تو گول ہونے سے کوئی روک نہیں پائے گا. تو یہ کوچ کہلاتا ہے, صرف اتنی بات کہلاتا ہے ہاف بیک کو, فل بیک کو, کیپٹن کو کہ لیفٹ ان کو چیک کیے رہنا, صرف اتنا, لیفٹ ان کو چیک کیے رہنا. اب وہ کھلاڑی ہے, وہ اصول شاشی کا استاد تو ہے نہیں, وہ کھلاڑی ہے, وہ فوراً سمجھ گیا کہ لیفٹ ان کو چیک کیے رہنے کا کیا مطلب ہے. اسے کسی تشریح کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے, وہ میدان میں ہے اور میدان سے متعلق ہدایت آئی ہے. وہ ہدایت زمین سے نیچے اور آسمان سے اوپر کے متعلق نہیں ہے, وہ اس مقابلے کے بارے میں ہے جس کے لیے وہ میدان میں دوڑ رہا ہے. فوراً سمجھ جائے گا. لیکن آپ کے ہمارے جیسا کوئی قابل آدمی ہو جو فٹ بال نہ جانتا ہو اور اس کو کم سے کم مکروہ تحریمی سمجھتا. خانقاہ میں رمضان میں خانقاہ فٹ بال کا تذکرہ ہو رہا ہے, یہی بڑا گناہ ہو. اب فٹ بال جو نہیں جانتا اس کے سامنے آ جائے گا کہ یہ جملہ لیفٹ ان کو چیک کیے رہنے کا کیا مطلب ہے, تو اس کے لیے وہ تفسیر کی کتابیں ڈھونڈے گا. لیفٹ مانے بائیں, ان مانے اندر, بائیں طرف اندر چیک کیے رہنا, ہاں ذرا دریافت کیے رہنا. اس میں ایک اگر یہ پتنگ اڑانے والے سے کہا گیا ہوگا تو پتنگ کا بائیں کونا ٹوٹ رہا ہے, گر رہا ہے, جھک رہا ہے. اگر یہ پیاز کا ٹھیلا لے کر جانے والے سے کہا گیا ہوگا تو بائیں طرف کے ٹائر میں پنکچر ہو رہا ہے. اگر یہ پائلٹ سے کہا گیا ہوگا تو ہوائی جہاز کا لیفٹ ونگ جو ہے بائیں طرف کا بازو وہ کچھ جھک رہا ہے. اگر یہ فلاں سے کہا گیا ہوگا, اب ظاہر 10 قول آ جائیں گے. لیکن جب کھلاڑی سے کہا جائے گا تو کسی دوسرے قول کی کوئی گنجائش ہی نہیں ہوگی. وہ کھلاڑی فوراً سمجھ جائے گا, اس کو ڈکشنری دیکھنے کی ضرورت نہیں پڑے گی. لیفٹ مانے بائیں.
یہی فرق ہے آج ہمارے اور صحابہ کے درمیان. صحابہ میدان میں تھے، جب ضرورت پڑتی تھی صبر کی تو ان اللہ مع الصابرین کہہ دیتے تھے اللہ تعالیٰ. فوراً صحابہ سمجھ جاتے تھے کہ ہم کو جمنا ہے، برداشت کرنا، یہ اللہ کی ہدایت آ گئی. جہاں حالات ہیں توکل کے، اسباب کم ہیں، تو فوراً وہ آیت اترتی تھی جس میں اسباب کی طرف سے توجہ کو ہٹا کر اللہ اپنی طاقت کی طرف توجہ کھینچ لیتے ہیں کہ میری طرف دیکھو، اسباب کی طرف مت دیکھو. فوراً صحابہ سمجھ جاتے تھے کہ یہ موقع ہے توکل کی ہدایت کا، اس ضرورت کی وجہ سے ہم سے یہ کہا گیا ہے. مکی زندگی میں سخت ترین حالات پیش آ رہے تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرات صحابہ اور اہل بیت کو بہت سخت تکلیف ہے. پیٹ پر پتھر، گھروں میں ٹھنڈے چولہے، بھوک اور فاقہ، ظلم، تشدد، دہشت گردی، مار پیٹ، قتل و غارت گری، طرح طرح کی تکلیفیں صحابہ کرام کو اور اللہ کے رسول کو پہنچائی جا رہی تھی. ٹھیک ایسے ہی ماحول میں اللہ تعالیٰ نے یہ سورہ قصص اتاری، یہ بتانے کے لیے کہ تمہارے ساتھ آج جو ہو رہا ہے یہی پہلے بھی ہو چکا ہے، اور اس کا کیا انجام ہوا وہ ہم تم کو اس صورت میں سناتے ہیں. طاسیم تلک آیات الکتاب المبین، یہ ہیں آیتیں ایک ایسی کتاب کی جو بالکل واضح ہے. قرآن کی ایک بڑی خصوصیت ہے، یہ کوئی علمی درس نہیں ہے، اس لیے بہت علمی باریکیوں پر اس وقت گفتگو کرنا مناسب نہیں ہوگا. جو پچھلی کتابیں آئی تھیں وہ پچھلی قوموں کے مزاج کے مطابق تھیں. ان قوموں کا مزاج ایسا تھا کہ ان کی گفتگویں، ان کا طرز کلام وہ مبہم ہوتا تھا. گھما پھرا کر فلسفیانہ انداز سے بات کرنا یہ پچھلی قوموں کا مزاج تھا. جو بات کہنی ہے براہ راست کہنے کے بجائے کچھ تمثیلی انداز سے اس بات کو پیش کرنے کا معمول تھا. تو وہ کتابیں بھی انہی قوموں کی رواج کے مطابق اسی طرح کے لب و لہجے میں، اسی طرح کی زبان میں وہ کتابیں اللہ بھیجتے تھے. عربوں کا مزاج صاف گفتگو کا تھا، بہت ہی صاف گفتگو، کچھ اشارے کنائے، بہت ابہام و فلسفہ، اس طرح کا مزاج عربوں کا نہیں تھا. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید جو آخری کتاب اتاری تو اس کی بھی بڑی خصوصیت یہ ہے کہ وہ بات صاف صاف سیدھے دو ٹوک انداز میں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کی ہے. تلک آیات الکتاب المبین،
نتلو علیک من نبأ موسیٰ وفرعون بالحق لقوم یؤمنون. اے محمد ہم تمہیں خود سناتے ہیں. اللہ اکبر. اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے ہم خود تم کو سناتے ہیں موسیٰ اور فرعون کا واقعہ. نتلو علیک، خود اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے ہم تمہیں سناتے ہیں محمد کیا ہوا تھا فرعون کے زمانے میں اور حضرت موسیٰ کے زمانے میں. اور یہ اس لیے سناتے ہیں کہ تم اپنے ایمان والے ساتھیوں کو سناؤ. لقوم یؤمنون. تاریخ اپنے آپ کو دہراتی ہے، یہ جملہ مشہور ہے. تاریخ نے دہرایا عہد محمدی میں، عہد نزول قرآن میں، جبکہ صحابہ کرام پر وہی حالات آئے جو فرعون کے ذریعے سے موسیٰ علیہ السلام پر آئے تھے، ایمان والوں پر آئے تھے یا قوم بنو اسرائیل پر آئے تھے. محکوم اور مقہور، لاچار اور بے بس قوم، حکومت کی طاقت کے نیچے دبی ہوئی، کراہتی ہوئی، ہر طرف زبردست ظلم و تشدد. اس کا نقشہ کھینچتے ہوئے اللہ نے فرمایا ان فرعون علا فی الارض وجعل اہلها شیعا یستضعف طائفة منهم. ایک پس منظر بیان ہو رہا ہے کہ فرعون نے اقتدار پر زبردست قبضہ کر لیا. اللہ تعالیٰ تاریخ کو کیسے بیان کر رہا ہے، کیا انداز ہے تاریخ کے بیان کرنے کا، حالات کے بیان کرنے کا کیا انداز ہے. شروعات حالات کے تذکرے کی اس طرح ہوتی ہے کہ ایک زبردست حاکم ہے، ڈکٹیٹر ہے، بے پناہ ظالم، اس کی مضبوط حکومت ہے مصر میں، اور اس نے کیا حکمت عملی اختیار کی ہے. وجعل اہلها شیعا، اپنے پکڑ کو مضبوط رکھنے کی غرض سے اس نے ملک کے باشندوں کو مختلف